والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی. مشہور آیت ہے. چلیے اس آیت کے معنی و مطالب پر سرسری نظر ڈالتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں، جو اہل ولایت ہیں اور اہل علم ہیں، ان کی بھی اتباع کرو. اگر تمہارے درمیان اختلاف پڑ جائے کسی بھی چیز کو لے کر تو اس کا حل تلاش کرو اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس، اگر تم واقعی اللہ اور یوم القیامت پر ایمان رکھتے ہو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں جو آگے چل کے فتنوں کا شکل اختیار کرنے والی ہوں گی، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سد باب کب کا ہی کر دیا. دیکھیے، اللہ نے کہا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر عربی میں اس آیت کے الفاظ پر روشنی نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا: اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لفظ الجلالہ اپنے نام سے پہلے کہا اطیعوا، اللہ کی اطاعت کرو. پھر رسول کا جب ذکر آیا اس سے پہلے اللہ نے پھر کہا اطیعوا، اور جب ذمہ داروں کی بات آئی اللہ نے واو کو سیدھے سیدھے رسول پر عطف کر دیا. معنی یہ کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ذمہ داروں کی اطاعت ہوتی ہے. اس آیت کے اندر کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے. اگر اس آیت کو ایسے کہا جاتا: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اور ذمہ داروں کی، تو یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور ذمہ داروں کی اطاعت، یہ دونوں اللہ کی اطاعت میں ضمناً داخل ہو جاتے. معنی یہ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت میں داخل ہے. اگر اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم کہا جاتا، جو کہ ایسا نہیں ہے، لیکن قرآن کے ہاتھ میں ہے یہ
کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کے لیے لفظ اطاعت الگ الگ سے کہا گیا ہے۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت مستقل ہے ویسے اللہ کے رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے۔ کیا مطلب مستقل کا؟ اللہ کا اگر حکم ہو تو آپ کو سر تسلیم خم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی حکم صادر ہو تو آپ کو ضروری نہیں کہ یہ چیک کریں کہ اللہ نے کہا کہ نہیں کہا، یہ اللہ کے حکم میں داخل ہے کہ نہیں ہے، یہ حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے، کہیں اس کے اندر کہیں کچھ رکاوٹ تو ہے کہ نہیں، چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے، انہوں نے جو کہا اس پر عمل کرتے جاؤ، یہ معنی ہے اس کا۔ اور اس کے بعد دیکھیے دوسرا اہم نقطہ، اگر اختلاف ہو جائے، اطاعت کی جب بات آئی تو کہا اللہ، اللہ کے رسول اور ذمہ دار۔ ذمہ دار میں کون ہے؟ ذمہ دار میں جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے اور جو اہل علم ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہے نا، اولاۃ الامر والعلماء، جن کے ہاتھ میں ذمہ داریاں ہیں، جن کے ہاتھ میں گورنمنٹس ہیں، وہ جو مسلمان ہیں، اسلامی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، اور اہل علم، یہ دونوں اول الامر میں داخل ہیں، دونوں اول الامر میں داخل ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اگر اختلاف میں پڑ جاؤ کہ کہیں کسی چیز کو لے کر کھینچم تانی ہو گئی، ایسی صورت میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ رجوع کرنا کہاں؟ الاللہ والرسول، رجوع اللہ کے طرف کریے، پریشانی کا حل اللہ کے پاس تلاش کریے اور اللہ کے رسول کے پاس تلاش کریے۔ سبحان اللہ۔ اختلاف پڑ جائے تو جائیں گے کہاں؟ مثال کے طور پر قرآن ہی کے کسی آیت کے مطلب میں اختلاف ہو گیا، جائیں گے کہاں؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا جاؤ اور اللہ کے رسول کے پاس جاؤ۔ اللہ کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب جو محفوظ کر دی گئی ہے، یہ کتاب جسے القرآن الکریم کہتے ہیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ اور رسول کی طرف کیسے رجوع کریں گے؟ جب وہ زندہ تھے تو بات سمجھ میں آئی، جب ان کی وفات کے بعد ان کے پاس کیسے رجوع کریں گے؟ ان کی سنت کی طرف رجوع کریں گے جس کی بھی باقاعدہ حفاظت کر دی گئی۔ تو اس آیت کے اندر دو نقطوں پر زبردست زور دیا گیا۔ پہلے رسول کی اطاعت مستقل ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے اندر داخل نہیں، نہ دلالت التزام، نہ دلالت تضامن، نہ دلالت جو ہے دوسری قسم کی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، سیدھے سیدھے مستقل اطاعت ہے، کہہ دیا گیا مانیے، اب کوئی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اگر قرآن سے ٹکرائے چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا مستقل اللہ کے رسول کی اطاعت، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہا گیا کہ اختلاف پڑ جائے تو صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں، اختلاف پڑ جائے تو رجوع اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، یہی قرآن کہتا ہے۔ اب ایک دوسری اصولی بات سمجھ لیجئے گا، وہ یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ، ان تینوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان تینوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کو سنت سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور سنت کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جو کہ ہر زمانے میں باطل فرقوں نے بھرپور کوشش کی، بھرپور کوشش کی، صحابہ پر لان تان کر کے، صحابہ پر کیچڑ اچھال کے، روایتوں میں غلطیوں کو تلاش کر کے، صحابہ کو نعوذ باللہ کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کیا کچھ نہیں کہا جاتا، کوشش یہ کی گئی کہ انہیں سنت سے ہٹا دیا جائے، یہ کہیں گے بے اللہ اور اللہ کے رسول۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت بڑی جماعت چلتی ہے اس کے پیچھے، ان کا یہ ہے کہ بھائی آپ صحابہ مت لائیے ہمارے پاس، تابعین وغیرہ کی بات مت کریے، اللہ اور اللہ کے رسول، بات ختم، اللہ اور اللہ کے رسول۔ تو یہاں پر کوشش ہوئی صحابہ کو سنت سے ہٹانے کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ دین کے نام سے ایک ملغوبہ نکل آیا، بچوں نے دین میں کلام کرنا شروع کر دیا،
بات چل رہی ہے، دوران گفتگو اچھی خاصی حدیث کو ضعیف قرار دیا، ہر چھوٹا ہر بڑا اپنے حساب سے کتاب و سنت کے معنی مطالب اس پر جو ہے اپنے آراء کو چسپا کرنے کی مکمل کوشش کی اور جاری ہے. خطرناک گمراہ ہو گئے، خطرناک گمراہ ہو گئے. میں نام بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کون ہے. بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ذلیل و خوار ہوئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے صحابہ پر کلام کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی رسول سے اختلاف کر کے مومنین کے راستے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ثُمَّ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے مصیبت میں اسے ملوث کر دیں گے اور سیدھے سیدھے جہنم میں داخل کروا دیں گے. تو صحابہ سبیل المؤمنین، یہ صحابہ ہیں، مومنین میں سر فہرست صحابہ ہیں، تو انہیں ہٹانے کی پوری کوشش کی گئی اور نتیجہ نکلا ذلیل و خوار ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے اور دین کے نام پر کھلواڑ، منمانی، جو چاہے جیسے چاہے جو کچھ چاہے بولے، جو کہ ہم نے دیکھا. اور کتنی بڑی تعداد کیا ہو گئی، کتنی بڑی تعداد کیا ہو گئی، مرتد ہو گئی. کیا ہو گئی، مرتد، لوگوں نے دین چھوڑ دیا. یہ ہم نے ہمارے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو صحابہ کو سنت سے الگ کرنا کوشش کریں گے ضائع ہے، کیونکہ سنت کے حاملین کون ہیں، کون ہیں جنہوں نے سنت کو پہنچایا، صحابہ ہیں. تو جو آدمی سنت لے کر آیا اسے آپ کنارے کر کے سنت لیں گے تو ادھوری ہو جائے گی، باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور یہ جو فتنہ انکار حدیث ہے، ان لوگوں نے کیا کوشش کی، کہا کہ سنت کو قرآن سے الگ کر دیا جائے، سنت کا انکار کیا جائے اور کہا جائے کہ بھئی قرآن ہی کافی ہے. اب تعجب کی بات یہ ہے، اس کی تاریخ میں اگر آپ تھوڑا اور ڈیپ جائیں گے تو یہ لوگ ان کا آغاز عہد نبوی سے شروع ہو گیا تھا. ایک آیا تھا جس کا نام تھا ذو الخویصرہ، نجد سے آیا تھا، التمیمی. وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس وقت غالباً طائف کی لڑائی اختتام پذیر ہوئی تھی، مال غنیمت کی تقسیم چل رہی ہے. اور اس نے آ کر جب اسے مال غنیمت میں تھوڑا حصہ دیا گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اعدل یا محمد، کہا انصاف کرا ہے محمد. نعوذ باللہ، گستاخی دیکھیے اور جرأت دیکھیے. اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کہا ویلک ان لم اعدل فمن يعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ آسمان والے نے مجھے امین بنایا ہے، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اور وہ شرم کے مارے سر جھکا کے نکل گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جانے کے بعد بتا کر کہا یخرج من ضئضئ ھذا، یہ آدمی کے بعد، یہ آدمی کے طریقے پر لوگ نکلیں گے. اور کیا کہا؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم تمہاری نماز کو ہیچ سمجھو گے ان کی نماز کے سامنے. ایسی عبادت، ایسے قرآن کا التزام، ایسے قرآن کی تلاوت. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے اتنی تیزی سے نکل جائیں گے گویا کہ ایک تیر ہے جو کسی شکار کے سینے کو چاک کرتے ہوئے نکل گیا، بڑی تیزی سے دین سے نکل جائیں گے. اب اہل علم نے کہا کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اختلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اختلاف، اس کے بینجیاں ہے نا، اس کی بیخ شروع میں یہاں پر لگا دی گئی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کا کچھ نہیں ہو پایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
ابوبکر صدیق کا زمانہ، عمر بن خطاب کا زمانہ، تو وہاں پر تو ایسے لوگوں کے لیے موقع ہی نہیں. بعد میں جب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے سر اٹھایا. ایک حدیث میں تو صاف ہے، ایک عورت آتی ہے، آ کر مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتی ہے فما بال المرأة تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة. آ کر کہنے لگی عورت مائی عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہا کہ عورت کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اگر حیض میں آ جائے بعد میں طہارت حاصل کر لے تو وہ کرتی کیا ہے؟ چھوٹے ہوئے روزے رکھتی ہے لیکن چھوٹے ہوئے نماز نہیں پڑھتی، کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب. مائی عائشہ نے کہا احروریۃ انتی، کہا تم حرورہ والی ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی اس زمانے میں بعض لوگ، حرورہ ایک علاقہ ہے عراق کے اندر، وہاں سے بعض لوگ آئے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سنتوں کو انکار کیا اور سنتوں کو اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، اور انہی کو خوارج کہا گیا. انہی کو خوارج کہا گیا. تو سنتوں کا انکار اس کا آغاز کب سے ہوا؟ خوارج کے زمانے سے. خوارج جو تھے جنہیں علی بن ابی طالب نے قتل کیا، جن کا خون جائز قرار دیا گیا اور جن کی وجہ سے ساری دنیا میں ہمیشہ پریشانیاں رہی، یہ جو خوارج ہیں ان کا پہلا کام تھا کہ وہ سنتوں کا انہوں نے انکار کیا. دیکھیے وقت ہوا چاہتا ہے، یہ جو سنت کا انکار کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کا نص ہمارے لیے کافی ہے، قرآن میں جو کہا گیا یہ ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی باتیں ہم سے مت کرو. ہدایت کے لیے قرآن میں جو کہا گیا بالکل کافی ہے، سنت کی باتیں ہم سے مت کرو. یہ گروپ ہے جو اس زمانے سے شروع ہو گئے، ان کی مختلف رنگ تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ بڑی تیزی سے سر اٹھاتا ہے. آخر میں بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے انشاءاللہ. ایک دوسری قسم ہے ان کی، یہ سرے سے سنت کا انکار تو نہیں کرتے، انہیں بار بار الرجی ہو جاتی ہے. کبھی کہا کہ بھائی بخاری کی حدیث کو نہیں مانیں گے، کبھی کہا کہ بھائی فلاں کتاب فلاں حدیث کو نہیں مانیں گے، کبھی کہا کہ وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کہا کہ اسے نہیں مانیں گے. تو پورے حدیث کا انکار تو نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو سیدھے سیدھے انکار کرنے سے رکتے بھی نہیں. اب اس میں سے یعنی سب ڈویژن میں ایک سب ڈویژن یہ ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں، بلکہ ان کی بڑی تعداد ہے، وہ خبر الاحاد کو نہیں مانتے. خبر الاحاد حدیث کی قسم ہے جس کا راوی ایک ہی ہوتا ہے اور جسے امت نے بالاتفاق اسے حجت مانا. اس کا انکار کرنے والے ہمارے معاشرے میں بڑی تعداد میں، جن کے نام نہاد مدرسے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں خبر واحد حجت نہیں. یہ ایک الگ لمبی گفتگو ہے، یہ اس کے طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک گروپ ہے جو سرے سے انکار کرتا ہے، ایک دوسرا گروپ ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کب انکار کرنا ہے کب انکار نہیں کرنا ہے. ان کا معاملہ کیا ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک، وہ معاملہ ہے. کب کس کا انکار کریں گے؟ ڈینجر ہے، لوگ بات کرنا بھی مشکل ہے. کب کس کا انکار کریں پتہ ہی نہیں چلے گا. اچانک کہیں گے بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب ان کا دماغ کس طرف پلٹتا ہے پتہ نہیں ہے نا، کوئی بیس نہیں ہے. یہ جو پہلا قسم ان کے پاس بیس ہے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اسی کو مانیں گے، باقی ہم نہیں مانتے. تو یہ جو دوسری قسم ہے یہ جو ہے نا، اصل میں دوسری قسم سے شروع ہوتی ہے بات اور پہلی قسم میں لوگ چلے جاتے ہیں. یہ جو دوسری قسم میں جو لوگ شروع ہوتے ہیں یہاں سے پورے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. چلیے ان دونوں گروپوں کو جوڑ کے ان کے چند مشہور شبہات ہیں، چند مشہور ان کے شبہات ہیں، اس پر تھوڑی بات کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا، میں بتا رہا تھا کہ ان کا آغاز کب سے ہو گیا؟ خوارج کے زمانے سے ہو گیا اور ہر زمانے میں رہے. اب مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے دیکھا کہ جماع العلم امام شافعی کی کتاب ہے. امام شافعی کی 3 بہت ہی زبردست کتابیں، ایک ہے الام، ایک ہے الرسالہ، ایک ہے جماع العلم، اور ان کے پاس اختلاف الحدیث بھی ہے. دیکھیں اس زمانے میں علماء نے اختلاف الحدیث کے نام سے کتابیں لکھی. پتہ ہے کیا کرتے ہیں اس میں؟ اختلاف الحدیث سے مراد یہ ہے
کہ جو حدیث کا لوگوں نے انکار کیا، صحیح حدیث ہے، سندن متنن صحیح حدیث ہے، لیکن لوگوں نے انکار کیا اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنے عقل کی بنیاد پر. ان روایتوں کو ایک جگہ جوڑ کے جوابات دیے ہیں اس زمانے سے. تو امام شافعی نے کتاب لکھا. امام شافعی کس زمانے کے؟ ان کی وفات 204 کی ہے، 150 کی ان کی پیدائش ہے اس زمانے میں. اور جماع العلم میں ان کی کتاب میں انہوں نے باقاعدہ ایک شخص جو سنت کا انکار کرتا تھا اس کا پورا مناظرہ انہوں نے نقل کیا ہے. تو اس زمانے سے چیز چل رہی ہے، اس زمانے سے چل رہی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کانٹمپریری زمانے میں جو سمجھیے کہ بڑی تیزی اس میں لوگوں نے پکڑی ہندوستان سے، جیسے شیخ صاحب نے بعض لوگوں کا نام گنوایا، پرویزیت ہو گئی ہے نا، اور اس کے بعد سر سید احمد خان صاحب، وہ تو اچھے خاصے تھے اور بیٹھے بیٹھے وہ 3 سال کے لیے لندن چلے گئے ہے نا، اور لندن جا کے واپس آئے. لندن جانے سے پہلے وہ ٹھیک تھے اور لندن سے واپس آئے تو انہوں نے بائبل کی شرح لکھی. یہ دیکھیے پریشانی، بائبل کی شرح لکھی اور اس کے بعد بعض احادیث کو لے کر انہیں کہا کہ بھائی ملائکہ ہے نا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ ایک میگنیٹک فورس ہے. سنیے ہذیان، ہاں، ملائکہ ایک میگنیٹک فورس ہے، مغناطیسی طاقت ہے. ملائکہ کا انکار کیا، بعض روایتوں کا انکار کیا. اب بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان کون ہے؟ یہ جو AMU ہے نا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، وہ بانی ہے، بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. اور یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کا اعتقاد اہل الحدیث کا تھا. بعد میں یہ انگریزوں سے ان کے اچھے تعلقات ہو گئے. یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے اس زمانے میں مسلمانوں سے کہا کہ بھائی چلو انگریزی پڑھو. اب انگریزوں سے مخالفت کر کے کیا فائدہ، اب انہی کے ساتھ چلنا ہے. اس وقت علماء نے انگریزی کو حرام قرار دیا تھا، پڑھنا حرام قرار دیا تھا، انگریزوں کے ساتھ لڑنا بتا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، مل کر چلیں گے. اب یہ لمبی گفتگو ہے کہ کس حد تک رائے صحیح تھی، الگ بات ہے، لیکن یہ جب سے انگریزوں سے ان کے تعلقات ہوئے نا تو اس کے بعد ان کا جو ہے، اور اس کے بعد 3 سال لندن گئے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد آئے تو انہوں نے برکتوں کو پھیلایا اپنی کتابوں میں. تو ان کے زمانے میں یہ تو پوری سنت کا تو انہوں نے انکار نہیں کیا، عقل کی بنیاد پر کہا کہ بھئی سورج کیسے ہر رات جاتا ہے اور جا کے سجدہ کرتا ہے عرش تلے، ہر رات کیسے، اپنے عقل کو دوڑایا. ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نزول کیسے ہوتا ہے، یعنی اپنے عقل کو، عقل جو ہے ایک ایسے اونٹ کی طرح ہے، اگر آپ اس میں لگام نہیں ڈالیں گے کس کے کھیت میں کب چلے گا کس کو نہیں معلوم. عقل کو لگام ڈالنا چاہیے. اگر بغیر لگام شتر بے مہار جسے اردو میں کہتے ہیں تو اس کے بعد آدمی جو چاہے بکے. عقل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، عقل انفینٹی ہے، جب چاہے جو چاہے سوچے گا انسان. تو شریعت اسے لگام ڈالتی ہے، کہتی ہے نہیں ہاں مت چلو، ادھر آؤ، یہ مت سوچو، یہ سوچو. تو شریعت اسے حد بندی کرتی ہے اور اسے کنٹرول کرتی ہے. تو ان لوگوں نے عقل کی بنیاد پر یہ جو سر سید احمد خان نے انہوں نے کیا. اور سب سے بڑا نام، بہت بڑا نام، محمد رشید رضا، ایک بڑا نام ہے. انہوں نے اپنے وہ ایک مشہور ان کا ایک میگزین تھا المنار، اس میں بعض یہ جو قرآن جو منکر حدیث ہیں انہوں نے لکھنے کے لیے دروازے کھول دیے. ان لوگوں نے خوب لکھا. اس طریقے سے آج ہمارے پرویزیت ایک شروع ہو گئی. تو آج ہمارے معاشرے میں بھی بعض ہیں لوگ سر پھرے لوگ گھوم رہے ہیں ہے نا، اسی کا جو ہے دعویٰ کرتے گھوم رہے ہیں. بہرحال یہ ایک مختصر تاریخ ہے. اب چلیے ان کے مشہور چند شبہات سن لیتے ہیں اور اس میں اس کا جواب بھی سن لیتے ہیں. پہلا بہت مشہور ان کا جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب وما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. اللہ نے قرآن کی کیا تعریف کی؟ کہا کہ ہر چیز کی تصدیق کرتی ہے اور ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. تفصیل کل شیء، تو قرآن میں پوری تفصیل موجود ہے. اس لیے ہمیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں، ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اس لیے ہمیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بات آسان ہے، سمپل ہے. تفصیل سے مراد کیا ہے بھائی؟
تفصیل سے مراد یہ جبہ کیسے سیے اس کا قرآن میں ہے، یہ موبائل کیسے بنایا قرآن میں ہے. تفصیل سے مراد جو زندگی جینے کے لیے فارمولاز قواعد ہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے نا. ایک چٹکلا بھی سن لیجئے ساتھ ساتھ. ایک مرتبہ ایک صاحب سے جب کہا گیا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں پوری تفصیل ہے، تو چلو مجھے بتاؤ کہ فلاں کپڑا سینے کے لیے کتنے میٹر کپڑا لگے گا، کتنی چیزیں لگے گی، کیا یہ چیز بھی قرآن میں ہے؟ تو جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن میں ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جاؤ درزی کے پاس، وہ ناپ لے گا، وہ بتائے گا کہ کتنا کپڑا چاہیے، وہ جو کہتا ہے کر لو. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل فن سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو تو. کپڑا چاہیے تو فن کے والے کے پاس ہو. تو قرآن میں فارمولاز ہیں، بیسک فارمولاز، قواعد ہیں، زندگی جینے کے قواعد ہیں. اور سنت میں کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے، اس کی تفصیل ہے. تو یہاں پر قرآن میں جو تفصیل کلی شیء جو کہا گیا، اسے مراد ہر چیز سے مراد ہر چیز نہیں، ہر چیز سے مراد زندگی جینے کے لیے جو کلیات کی ضرورت ہے، جو قواعد کی ضرورت ہے، وہ قرآن میں موجود ہے. اسی لیے بعد میں کیا کہا گیا؟ تفصیل کلی شیء وہدی و رحمہ. ہر چیز کی تفصیل ہدایت اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. تو یہاں پر تفصیل سے مراد ہر چیز سے مراد یہ نہیں کہ بھئی آپ کو ہر چیز دنیا کی مل جائے گی، نہیں. ہر چیز وہ چیز کی بنیادیں جس پر رکھی گئی، ان بنیادوں کا ذکر ہے قرآن کے اندر. اور یہ لوگوں جو ہے نا، ایک مرتبہ ایک ہمارے شیخ نے بتایا کہ ایک صاحب جو سنت کا انکار کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ وہ حج کو آیا اپنی پوری فیملی کے ساتھ. ایئرپورٹ میں ان کی ملاقات ان سے ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا، آپ تو سنت کا انکار کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سنت کا انکار تو کیا، حج نہیں کر سکتے کیا؟ قرآن میں حج کا ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ صحیح بات ہے، حج تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ رِجَالًا. اللہ کا حکم ہے کہ حج کا حکم دو، آپ کے پاس لوگ آئیں گے. وہاں پر لفظ ہوا رجالن، رجال کہتے ہیں مرد. تو شیخ صاحب نے اس آیت کو پڑھا، کہا کہ اللہ نے کہا حج کا اعلان کرو، مرد حج کے لیے آئیں گے، یہ قرآن میں ہے. تم اپنے فیملی کے ساتھ آ گئے ہو، تم نے قرآن کی مخالفت کی. تو صاحب ایئرپورٹ پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اور قرآن کی آیت کو دیکھا، وہ تو اس میں رجالن ہے. سر کھجا کے پورے بال نکل گئے ہے نا. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک آیت مس ہوگی مجھ سے. کیا کہا؟ میری ریسرچ میں ایک آیت مس ہوگی ہے نا. یہ جو انکار کرتے ہیں یہ ایسے ہی کامیڈی بن جاتے ہیں، مذاق ہو جاتا ہے. بعد میں شیخ نے کہا کہ رجالن سے مراد رجال مرد نہیں ہے، چل کر آئیں گے. چلنے والے کو راجل کہتے ہیں، اس کی جمع ہے رجال. رجل کی جمع بھی رجال آتی ہے، راجل کی جمع بھی رجال آتی ہے. تو چل کر آئیں گے مراد اس سے. تو تم نے ظاہر لفظ پڑھا اور میں نے مرد کہا تو مان لیا، تمہاری یہی تحقیق ہے. تو یہ سبحان اللہ، میں نے جتنے بھی یہ جو منکرین سنت ہیں ان کے اندر دو خطرناک پرابلمز ہیں. پہلا پرابلم، انہیں علم حدیث سے زیرو نالج ہے، بالکل کورے ہیں، بالکل کورے. جانتے ہی نہیں علم حدیث کیا ہے، یہ کیا سائنس کیا ہے. علم حدیث، علوم الحدیث جو ہے نا، یہ ہماری امت کا بہت بڑا مفخرہ ہے. یعنی ایسا سسٹم ہے جو اللہ نے ہماری امت کو دیا، اس سے پہلے کسی کے پاس سسٹم نہیں تھا. ایسا سسٹم جس کے ذریعے سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی، ہر ممکن ذریعے کو ممکن بنایا. علوم الحدیث ایک زبردست سسٹم ہے، اسے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا. اب آپ پڑھیں گے نہیں، وقت نہیں لگائیں گے، سمجھ میں تھوڑی آئے گی. علوم الحدیث لمبا سبجیکٹ ہے، اس میں اس کے جو فروعات ہیں، اس کے جو سب ڈویژنز ہیں، وہ اپنے اندر مستقل بہت بڑا مادہ رکھتے ہیں، بہت بڑا انفارمیشن رکھتے ہیں. اسماء الرجال ہو گیا، علم ہو گیا، علم العلل ہو گیا، کیا کیا ہے اس کے اندر. جو آدمی علم حدیث میں کام کرتا ہے اس کے تو پورے بال پک جاتے ہیں. 25-30 سال لگانے کے بعد آدمی اس میں کچھ گل کھلا پاتا ہے. معمولی علم نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اور ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سیدھے سیدھے حدیث ضعیف، حدیث فلاں، حدیث فلاں. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ علوم الحدیث میں ایک کتاب ہی نہیں پڑھی انہوں نے،
نہ انہوں نے کبھی سے سیکھنے کی کوشش کی. تو ان کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پرابلم نمبر 2 کیا ہے؟ پرابلم نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک عجیب قسم کا اضطراب ہے. اضطراب مطلب کنفیوژن، کوئی بیس نہیں، کب کیا کہیں کسی کو نہیں معلوم. یہ خطرناک کنفیوژن میں ہوتے ہیں. اور یہ کنفیوژن کی وجہ کیا ہے معلوم؟ یہ کنفیوژن کی وجہ بعض لوگوں کے اندر کا غرور. کیا غرور؟ بھائی میں سمجھ لے سکتا ہوں، کیا معلوم ہے، میں یہ بڑے بڑے علماء سے بات کر سکتا ہوں، میں 4-5 باتیں معلوم ہے. غرور، میں جو سمجھا وہی صحیح، میں جو سمجھا وہی ہے سب کچھ. حالانکہ صاحب نے علم کا مزہ بھی نہیں چکھا ہے، علم کی بو باس بھی نہیں سونگھی ہے. غرور، میں نے ایسے لوگوں کے پاس غرور دیکھا ہے. بڑے 4 انگلش کی کتابیں پڑھ لی اور کھڑے ہو گئے بحث کرنے کے لیے. 4 لفظ پوچھو کچھ نہیں معلوم، اس کے بعد صرف اس کے بعد جھگڑا، اس کے بعد منمانی، اس کے بعد آواز پکار، اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ان لوگوں کو. تو یہ 2 خطرناک مصیبتیں ہیں، اور یہ 2 مصیبت سے یہ لوگ باہر آنا چاہتے ہیں. ایک ہی ذریعہ ہے، اور ذریعہ کیا ہے؟ اہل علم سے رجوع کرو. جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے ان سے رجوع کرو، ان کے ساتھ بیٹھو اور ان سے سیکھو. کچھ بولنے سے پہلے سیکھو، کچھ زبان لڑانے سے پہلے جانو، ہے کہ نہیں؟ سیکھتے نہیں، کچھ کرتے نہیں اور سیدھے بولیں گے، کیا ضرورت بھائی؟ 25 سال 30 سال 40 سال علم میں صرف کرنے کے باوجود ایسی حالت ہے کہ کوئی بات کرنے سے پہلے اندر کے پھیپ سے کانپتے ہیں. اللہ کی شریعت ہے، یہ مذاق نہیں. اب انہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کچھ سن لیا اور دھڑلے سے کوئی آیت کا معنی پنائیے معنی، کوئی حدیث لے لیجیے اس سے اپنا معنی پنائیے، من مانی. اور شیطان انہیں چمکا کر دکھاتا ہے. ایسے بعض سر پھرے ہوتے ہیں جنہیں 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان لوگوں کے پاس میں نے بہت دیکھا ہے. تو چلیے میں بتا رہا تھا تفصیل کل شیء کا یہی معنی. دوسرا مشہور ان کے اندر جو ڈاؤٹ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ سنت لکھنے سے روکا ہے. بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو لکھنے سے روکا ہے. کہتے یہ ہیں کہ قرآن کو لکھ کر حفاظت کیا گیا، سنت کو لکھا نہیں گیا. سنت کو لکھا نہیں گیا تو سنت کی حفاظت نہیں ہوئی، اس لیے ہم سنت کو نہیں مانتے. اللہ کے لیے مجھے سمجھا دیجئے کہ حفاظت کرنے کے لیے لکھنا ضروری ہے کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن کے لیے یہ ڈبل حفاظت کا انتظام کیا گیا کہ سینوں میں محفوظ ہے اور لکھت میں محفوظ ہے کہ نہیں؟ یہ ڈبل انتظام ہے اللہ کی طرف سے. اور سنت کو بھی لکھ کر حفاظت کریں گے تو ہی مانیں گے. یہ عقلی دلیل آپ کہاں سے لائے ہیں؟ اسی میں اختلاف ہے آپ کے ساتھ. کس نے کہا بھائی کہ لکھیں گے تو حفاظت ہوگی، یاد کریں گے تو حفاظت نہیں ہوگی؟ کہاں ہے یہ؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جیسے لکھا گیا ویسے حدیث کو نہیں لکھا گیا، ہے کہ نہیں؟ اور بطور دلیل کہتے ہیں کہ ہماری حدیث میں ہے. میں جتنے بھی منکرین حدیث کو دیکھا ہوں، میں سنت کو میں نے دیکھا ہے، انہیں دلیل دینے کے لیے حدیث چاہیے، حدیث کا انکار کرنے کے لیے حدیث چاہیے. بھائی اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی عقل ہوتی، تھوڑی بھی سمجھ ہوتی، تھوڑی بھی شرم و حیا ہوتی، تم یہ کہتے کہ بھائی جو چیز میں مانتا نہیں اسے بطور دلیل کیوں دوں؟ آپ کو تو صرف قرآن سے دلیل لینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اسے معلوم ہوا کہ ان کی کنفیوژن حالت پتہ چلتی ہے. یہ جو اضطراب ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا ہے، کبھی دکھتا ہے اچھا ہے کبھی نہیں دکھتا ہے، یہ جو اضطراب کی حالت ہے وہ یہ سارے بکواس ان سے نکالتی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ سنت کو لکھ کر حفاظت نہیں کی گئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اس تعلق سے ایک نقطہ اہم یاد رکھ لیجئے گا، جتنے بھی حدیث ہیں جن میں کہا گیا کہ مت لکھو، یہ ساری ضعیف ہیں سوائے ایک روایت کے، سوائے ایک روایت کے، اس پر بھی کلام ہے. لا تکتب عنی غیر القرآن فمن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، ایک روایت ہے. اس تعلق سے بھی کلام ہے. اگر اسے آپ صحیح بھی مان لیتے ہیں تو یہ شروع کی بات ہے
اور بعد میں آخری زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھ کر دیا، بھر بھر کے لکھ کر دیا. صحیح روایت ہے، ایک آئے تھے یمن سے جن کا نام تھا ابو شاہ، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا، بہت ساری باتیں نئی نئی معلوم ہوئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکتب لی، اللہ کے رسول آپ نے جو خطبہ کہا اسے لکھ کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو. تو لکھا گیا. اور یہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص. عبداللہ بن عمرو بن عاص، انہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور لوگوں نے جا کے شکایت کی، دیکھیں عبداللہ لکھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو، جی بھر کر لکھو، اللہ کی قسم یہاں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو لکھنے کی اجازت دی. تو انہوں نے ایک مجموعہ لکھا جس کا نام تھا الصادقہ. اس تعلق میں ابن عزیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں 1000 حدیثیں تھیں. کتنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے سن کے لکھا ہے، 1000 حدیثیں تھیں ابن عزیر کے قول کے مطابق. 1000 حدیثیں کون لکھے ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے شروع میں چونکہ لوگوں کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ تفرقہ کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، بعد میں جب مدینے میں آ گئے، بعد میں جب ہر چیزیں معلوم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا لکھنے کی اجازت دی. باقاعدہ لکھا گیا، باقاعدہ لکھا گیا. یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں لکھا گیا، یہ ان کی ایسی شکایت ہے یا پھر ایسی تہمت ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں. اس پر لمبی تفصیل ہے، جانے کا موقع نہیں. تیسرا مشہور ان کا ڈاؤٹ وہ یہ ہے کہ پہلا تصدیق اور دوسرا جو ہے النہی عن الکتابہ، اور تیسرا جو ہے ان کا مشہور ڈاؤٹ ذہن سے نکل گیا میرا. ہاں ڈاؤٹ نہیں بلکہ ایک اہم نقطہ سمجھیے، بہت ہی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ کیا سنت کا انکار جو لوگ کرتے ہیں یہ کہاں جا کے ختم کریں گے؟ کہاں جا کے ختم کریں گے؟ سبحان اللہ. ہاں تیسرا نقطہ یاد آیا، وہ بول کے پھر چوتھے میں آتا ہوں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس لیے سنت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. حدیث میں کوئی حدیث ضعیف، کوئی موضوع، کوئی حسن، کوئی صحیح، اور اس کے اندر اضطراب، اس کے اندر اسماء اور رجال، یہ جو لمبی بحث ہیں، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اختلاف ہے اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اختلاف ہے، انکار نہیں. مسلمات ہیں، فروعات میں اختلاف ہے، کوئی انکار. بہرحال آپ کے بات ہضم نہیں ہوئی. جن کے پاس علم ہے وہ جانتے ہیں اسے کیسے ٹیکل کریں. اب بازار میں گئے، بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی، کہتے ہیں بے کنفیوژن ہے، کچھ بھی خریدو نہیں بھاگا جائیں گے. جو ماہر ہے، جو جسے کیا خریدنا ہے وہ جائے گا، وہ خرید کر آئے گا. تو یہ جو اختلافات ہیں اسے ٹیکل کرنے کے لیے اہل علم کے پاس علم ہوتا ہے، وہ اسے ٹیکل کرنا جانتے ہیں. اب چونکہ نہیں جانتے ان کے لیے بلنڈر ہو گیا ہو. اچھا ٹھیک ہے بھائی، تم نے کہا کہ بھائی اختلافات سے بچنے کے لیے ہم نے یہ رائے اختیار کی ہے تاکہ امت میں تفرقہ نہ پڑے، پوری امت قرآن کے نام سے جمع ہو جائے. چلیے آئیے، آپ نے جو قرآن کہا ہے آپ کے اندر اختلاف نہیں ہے. اوہ، ان کے پاس نماز کو پڑھنے کو لے کر اختلاف ہے. ایک ان کے مشہور رائٹر جن کا نام توفیق صدقی، وہ کہتے ہیں، سنیے غور سے، وہ کہتے ہیں کہ نمازیں صرف 2 وقت کی ہونی چاہیے، طرفی النہار و دلوک الشمس، ہے نا، صبح اور شام 2 وقت کی نماز پڑھیں. توفیق صدقی ان کے مشہور کاتب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 وقت کی نماز، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ 2 نہیں 3 کر لیتے ہیں. اور میں نے یہاں تک دیکھا 2 3 4 5 6 وقت کی نماز تک اختلاف اب تک پہنچ گیا ہے. یہ کون ہے جنہوں نے کہا کہ بھائی صرف قرآن کافی ہے؟ اختلاف کے معاملات دیکھیے. ہم نے کبھی 5 وقت کی نماز کے لیے اختلاف کیا؟ زکوٰۃ میں اختلاف ہوا؟ حج میں اختلافات ہوا؟ نہیں. شہادت میں اختلاف نہیں. مسلمات میں اختلاف نہیں ہے. محکمات میں اختلاف نہیں ہے. اور فروعات میں اختلاف ہے، وہ اہل علم کا میدان ہے. آخر اہل علم کو مصروف رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ ہر چیزیں واضح ہو تو اہل علم کا کیا دخل؟ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کی حکمت ہے، ایسے ہی دنیا چلتی ہے. تو بعض چیزیں
چیزوں کو اس شریعت میں اختلاف کے اس دائرے میں دیکھا جا سکتا ہے جس کا حل اہل علم کے پاس ہے، اور اس میں سے جو گنجائشیں نکلتی ہیں اس میں سے کسی پر بھی کوئی عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ جن لوگوں اختلافات سے بچنے کے لیے سنت کا انکار کیا، ان کا کیا معاملہ ہو گیا؟ جیسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ہے نا۔ کہا کہ سنت سے بچتے ہیں اختلافات سے، اور سیدھے سیدھے نماز میں اختلاف ہے۔ اور بھی اختلافات بتاؤں گا تو آپ ہنسیں گے، بہت ہنسیں گے، وقت بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ نمازیں کتنی ہونی چاہیے اس میں اختلاف ہے۔ اچھا بھائی کتنی 5 وقت کی نماز نا، آپ نے سنا 2 میں ہے اختلاف، 3 بعضوں نے کہا 4 بعضوں نے کہا 5 بعضوں نے کہا 6، ان کی کتابوں میں باتیں بھری پڑی ہیں، جو لوگ جانتے ہیں ان تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا اس کے بعد کتنی رکعتیں ہوں گی؟ فجر میں کتنی ہونی چاہیے؟ ظہر میں کتنی ہونی چاہیے؟ بہرحال آپ جو 2 کہتے ہیں اس میں کتنی ہونی چاہیے؟ اس میں بھی اختلاف۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی منیمم 1 رکعت، 1 رکعت پڑھ لیجئے۔ بعض نے کہا بھائی 1 رکعت تو بہت کم ہے، تھوڑا ایک ایڈ کر لو 2۔ بعض نے کہا اور بھی تھوڑا ایڈ کر لو، 4 تک بات چلی گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی رکعت بھی مان لیا، اب رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ ان کے ایک صاحب جن کا نام محمد رمضان، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھاگے، محمد رمضان کی سنت میں اٹک گئے، ہے نا۔ ان کے ایک صاحب ہے، انہوں نے 25 آیتوں کو اختیار کیا، اپنی کتاب میں لکھا، کہا کہ قیام میں 5 آیتیں، رکوع میں 3 آیتیں، سجدہ میں 5 آیتیں۔ یہ کہا بھائی کھلواڑ مذاق، ان کے اندر اختلاف ہے، کوئی کس اپنے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی اپنی طریقے سے پڑھتا ہے، منمانی۔ پتا ہے منمانی کہاں پہنچاتی ہے لوگوں کو؟ سیدھے سیدھے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ سنت کا انکار ارتداد کا آغاز، ارتداد کا، اس کے بعد منمانی ہے۔ قبلہ، اب ایک قبلے کی طرف تعلق سے قبلہ کہاں ہے؟ کون سا قبلہ؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، قبلہ جو ہے قرآن میں جو ہے وہ مکے کی طرف نہیں، وہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کا علم کہاں سے ملا بھائی، کہاں ہے قرآن میں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو قبلہ ہے آپ ہی کا گھر ہے۔ ارے واہ، آپ کے گھر کو قبلہ مان لیجیے۔ قبلے میں اختلاف ہے، اور میں اختلاف سناؤں گا تو آپ ہنسیں گے۔ یہ نماز میں ماجرا ہے ان کا، طلاق میں چلے جائیں گے، نکاح میں چلے جائیں گے، تجارت کے مسائل میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ملغوبہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہم میں کہتے ہیں کہ بھئی اختلافات ہے، چلو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنے اختلافات ہیں۔ آپ نے تو بنیادوں کو ہلا دیا، پوری نمازوں کو ہلا دیا۔ اس لیے اہل علم نے کہا جن لوگوں نے سنت کا انکار کیا بالاتفاق کافر ہیں، کافر ہیں، خارج عن الملہ، خارج عن الملہ، صراحتاً اہل علم بتا دیا۔ جس کسی نے سنت کا انکار کیا اس کے بعد تو کھلواڑ ہے، مذاق ہے، نماز کے ساتھ مذاق ہے، روزوں کے ساتھ مذاق ہے، زکوٰۃ کے ساتھ مذاق ہے، مذاقی مذاق ہے، اس کے بعد دین کا ٹھٹا مذاق ہو گیا ان کے پاس۔ تو اس لیے یہ لوگ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے یہاں شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب چلیے اس نقطے کی طرف آتے ہیں، آخری نقطہ۔ سنت کا انکار کریں گے آپ، کہاں اینڈ اپ کریں گے؟ بے دین ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، بے دین ہو جائیں گے۔ دین کو کئی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد ہر جگہ گفتگو کرنے کے لیے امکان پیدا ہو گیا۔ سنت کا انکار کیا، اس کے بعد انکار کس کا کریں گے؟ قرآن کا۔ اس کے بعد قرآن کا انکار کریں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہو سکتا ہے غلطی سے لکھ لیا ہو۔ ارے واہ، ہے نا، یہ 2 آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان میں سے ان الفاظ کو بدلنا چاہیے۔ سنت کا انکار کیے، اس کے بعد قرآن کے آیتوں کے ساتھ مذاق، تحریف، رد و بدل۔ اب اس کے بعد اور ایک سب آگے بڑھیے، قرآن کا انکار، اور اس کے بعد بے دین ہو کے کافر بن کے نعوذ باللہ جہنم رسید ہونا، یہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے اگر میں آپ کو تفصیل بتانے چلو تو بہت لمبی تفصیل ہے کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے مذاق اڑائے ہیں۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، ان پریشانیوں سے بچنا ہے، ان فتنوں سے بچنا ہے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ستکون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے،
القاعد فيه خير من القائم والقائم فيه خير من الماشي والماشي فيه خير من الساعي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه لغرض الدنيا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب فتنے آئیں گے, اس میں بیٹھنے والا کھڑنے والے سے بہتر ہے, کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ آدمی صبح مومن ہوگا, شام آنے تک کافر ہو جائے گا, اور شام کو مومن ہوگا, صبح آنے تک کافر ہو جائے گا. یہ انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے, کیونکہ یہ کب کس کا انکار کرتے پتہ نہیں. ایک دم بیسلس لوگ ہیں, ایک دم ہے نا الٹپ لوگ ہیں, جو چاہے جیسے چاہے کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے, فتنوں سے ہمیں پرے رکھیں. اور اس کا حل کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ حل ہمیشہ یاد رکھیے گا, حل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں, قرآن کی آیات, احادیث کی سنت اور اس سے جڑی ہوئی فقہ, اس کا علم رکھنے والے اہل علم ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے. آپ ان سے جڑے رہیں گے, ان فتنوں سے بچ جائیں گے. اور پتہ ہے سب سے پہلا حملہ کیا کریں گے یہ لوگ؟ آپ کو اہل علم سے الگ کریں گے. وہ کیا ہے مدنی صاحب, انہیں کیوں سنتے آپ؟ وہ کیا ہے, رسول ہے کیا وہ؟ آپ ان کی تقلید کرتے ہیں, ہے نا. آپ مشرک ہو جائیں گے, یہ باتیں ان کی, مشرک ہو جائیں گے آپ ان کی بات سنیں گے. تو آپ کو ہے نا اہل علم سے دور کریں گے, کاٹیں گے آپ کو. اور اس کے بعد آپ سے جیسے ہی آپ کو بالکل ان سے کاٹ دیا گیا, اس کے بعد آپ کو لوڈ کریں گے, پورا انلوڈ کر دیا گیا, پھر لوڈ کریں گے اپنی باتیں. تو اس لیے کبھی بھی اہل علم سے دور مت ہوئیے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, اہل علم سے رجوع کریے, اہل علم کے سائے میں علم حاصل کریے, اور ان سے استفادہ کرتے رہیے. اور خاص طور پر ایسا اگر کوئی آدمی آپ سے مل کے بحث کرنا چاہے, کیا جواب دیں گے آپ؟ چلو جی میں بیٹھتا ہوں, یہ آپ ہرگز مت کریے. چلو بھائی اہل علم ہے, چلو ان سے گفتگو کرتے ہیں, یہی آپ کا کام ہے. اس کے علاوہ آپ کا کام کیا نہیں؟ ذرا سن کو دیکھیں گے انہوں کیا بولتے ہیں. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا من تشرف لها تستشرف. فتنوں کا اصول ہے یہ. فتنوں کا اصول کیا ہے؟ اگر آپ اس کے قریب جائیں گے, اسے تعرض کریں گے, باس پرس کریں گے, جانیں گے, کہیں گے دیکھتا ہوں فلاں فلاں, آپ کے پیچھے وہ فتنہ پڑ جائے گا, آپ بچ نہیں پائیں گے. تو اس لیے آپ ان لوگوں سے کچھ باس پرس مت کریے کہ یہ کہ ہمارے پاس اہل علم الحمدللہ لوگ پڑھ کر آئے ہیں, آئیے ہم ان کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں, آپ کے سوالات ان کے پاس رکھیے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور کرنا نہیں ہے. ھذا باللہ توفیق, وصلی اللہ علیہ وسلم.